قصہ آدم ہے 19 سے 25ویں آیت میں، جب یہ شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، ہمارے والدین جو اول تھے، اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ گندم کی بالیاں تھیں، اور بعض نے انگور کی بیل کا ذکر کیا ہے، لیکن گندم کا قول زیادہ معتبر ہے۔ تو شیطان وہاں پر آیا ان کے پاس کسی سیٹنگ کے ساتھ، وہ لمبا واقعہ میں چھوٹا کر رہا ہوں۔ تو شیطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے فقط اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے یا ہمیشہ باقی رہ جانے والے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے کہا اور ان سے اللہ کی قسم کھائی کہ میں اس معاملے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب جو سادہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ سادہ باطن ہوتا ہے، سامنے والے کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اور ہمارے دور میں ایسے لوگوں کو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوگ ان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، پیسے لوٹ لیتے ہیں، ان کے بیچاروں کے پراپرٹی اپنے نام لکھوا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا باطن صاف تھا، اس کی قسم پر اعتبار فرمایا، اور یہی سوچا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کھانے سے منع فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ شاید میں فرشتے ہم بن جائیں یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ تو چلو اللہ کا مشورہ ہی تھا، اس کے خلاف بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔ اگر آدم علیہ السلام کو یہ یقین ہوتا کہ یہ صرف اللہ کا حکم ہے تو کبھی بھی حکم عدولی نبی نہیں کرتا ہے۔ لہذا ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں نے آپ دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے؟ یہ دیکھیں ایسی ہوتا ہے کہ جب پہلے شیطان ہمارے پاس آتا ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ گناہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں یار، اب ہم سوچ رہے ہیں بس خالی، نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے، کہتا نہیں کچھ نہیں ہوتا تم کر لو نا، کہتے نہیں یار گڑبڑ نہ ہو جائے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو یوں 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 یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے نہیں یار وہ ہو گیا، تو پھر جواب دیتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ایک دم ہمیں انشراح صدر سا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار واقعی میرا ذہن بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارا مکالمہ چل رہا تھا ذہنی لحاظ سے شیطان کے ساتھ۔ پھر ہم کچھ کام کرتے ہیں اور پھر شیطان صاحب غائب، کام کروا دیتا ہے، آدمی کام خراب کر بیٹھتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، عزت مٹی میں مل جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یہ تنہا تھا تو خود ضمیر کی ملامت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان غائب ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ وسوسے نہیں آتے ذہن کے اندر، وہ سب غائب۔ تو یہ شیطان تھا جو مسلسل فیڈنگ کر کے ہمیں اس طرف لے کر آ رہا تھا۔ یہ واقعی اس لیے بیان کیا گیا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 59 سے 64 تک آیت میں قصہ نوح بیان کیا،